السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے دیکھنے والے ویورز کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہم نے قرآن مجید کا 29واں سپارہ جس کا نام تبارک الذی ہے، اور تبارک الذی سپارے کی سورۃ المرسلات کی ہم نے ابتدا کی ہوئی ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہاں تک سورۃ المرسلات کا پڑھ لیا تھا، آیت نمبر 23 تک۔ آج ہم یہاں سے آگے پڑھیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ المرسلات مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل یومئذ للمکذبین۔ واو کو یا ساکن سے ملائیں گے، واو کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ لام کو یا سے ملانا ہے غنہ کے ساتھ۔ ادغام کے قاعدے سے لام پر جو دو پیش ہیں اسے ہم ختم کر دیں گے، اور لام کو یا سے ملائیں گے غنہ کے ساتھ۔ پھر یا کو آگے واو ساکن سے ملانا ہے۔ میم کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، دونوں ہونٹوں کو آپس میں ملائیں گے تب میم ادا ہوگا۔ میم کے بعد چھوٹا سا حمزہ لکھا ہوا ہے، اسے بغیر جھٹکے کے پڑھنا ہے۔ ذال کو باریک کر کے نرم کر کے پڑھیں گے، اور ذال کو آگے لام سے ملائیں گے۔ ادغام کے قاعدے سے ذال کے نیچے جو دو زیر کی تنوین ہے اسے ہم ختم کر دیں گے۔ لام پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے، پھر اس لام کو دوسرے لام سے ملائیں گے جو کہ ساکن ہے۔ لام لام زیر لل۔ میم کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، کاف کو باریک کر کے پڑھنا ہے، اور کاف کو آگے ذال سے ملائیں گے اس لیے کہ ذال پر تشدید ہے۔ تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے، اور ذال کو باریک کر کے نرم کر کے پڑھنا ہے۔ با کو آگے یا مدہ سے ملا دیں گے۔ یا مدہ ہونے کی وجہ سے با کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ نون کو وقف کی حالت میں ساکن کر دیں گے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ۔ حمزہ کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکے کے پڑھنا ہے۔ لام کو میم ساکن سے ملائیں گے بغیر غنہ کے۔ نون کو جیم ساکن سے ملانا ہے اس لیے کہ جیم ساکن ہے۔ نون کو جیم سے ملائیں گے، جیم پر قلقلہ کیا جائے گا یعنی ہلکی سی حواس کو ہلائیں گے۔ عین کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، عین کو صاف کر کے گلے سے ادا کریں گے۔ اس لام کو دوسرے لام سے ملائیں گے جو کہ ساکن ہے۔ لام کے بعد یہ الف لکھی ہوئی ہے لیکن یہ بشکل الف ہے، لیکن اس پر زبر آنے سے اب یہ حمزہ بن گیا ہے، لہٰذا حمزہ کو آگے را ساکن سے ملائیں گے۔ را ساکن سے پہلے زبر ہونے کی وجہ سے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، غاد کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے اس لیے کہ غاد موٹے حروف میں سے ہے۔ کاف کو باریک کر کے پڑھنا ہے بغیر کھینچے۔ فا کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے فا کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ تا پر جب وقف کریں گے پھر تا کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، اس لیے کہ تا پر دو زبر ہیں اور دو زبر کے بعد الف موجود ہے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا
أحياء وأمواتا، حمزہ کو ہا ساکن سے ملا دیں گے، ہا کو صاف کر کے گلے سے ادا کرنا ہے۔ ہا کے بعد یا ہے اور یا کے بعد الف مدہ موجود ہے۔ الف مدہ کی وجہ سے یا کو ایک الف کے مقدار کھینچنا تھا، لیکن الف مدہ کے اوپر بڑی مد آنے سے اب اس یا کو ہم 4 سے 5 الف کے مقدار کھینچیں گے۔ حمزہ کو آگے واؤ سے ملائیں گے۔ حمزہ پر 2 تنوین موجود ہے، لیکن ادغام کے قاعدے سے نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر وہاں پر ہم ادغام کریں گے، یعنی نون ساکن اور تنوین کو ختم کر دیں گے۔ تو حمزہ کو ہم یا واؤ سے ملائیں گے غنہ کے ساتھ، پھر واؤ کے بعد الف ہے لیکن یہ الف نہیں ہے، بشکل الف ہے لیکن اس پر زبر آنے سے یہ حمزہ بن گیا ہے، لہٰذا اس چیز کا خیال کیجئے گا کہ ہم نے واؤ کو نہیں کھینچنا۔ حمزہ کو آگے میم سے ملائیں گے کیونکہ میم ساکن ہے، ساکن ہونے کی وجہ سے یہاں غنہ نہیں کیا جائے گا۔ اس واؤ کے بعد الف مدہ موجود ہے، دیکھیں ان دونوں واؤ کے بعد الف ہے، لیکن اس الف میں اور اس الف میں فرق یہ ہے کہ اس الف پر زبر ہے، اب یہ حمزہ بن گیا ہے، لیکن اس الف پر کچھ بھی نہیں ہے تو یہ اپنی حالت پر برقرار ہے، یعنی یہ الف مدہ ہے۔ تو اس وجہ سے اس واؤ کو ہم کھینچیں گے اور اس واؤ کو نہیں کھینچیں گے کیونکہ اس کے بعد الف مدہ نہیں بلکہ حمزہ ہے۔ تا پر جب وقف کریں گے پھر تا کو 1 الف کے مقدار کھینچیں گے۔ احیاء وامواتا، ویل یومئذ للمکذبین، ألم نجعل الأرض كفاتا، أحياء وأمواتا۔ چلتے ہیں اگلے صفحے کی طرف۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا، واو کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، جیم کو بھی بغیر کھینچے پڑھنا ہے، بالکل نہیں کھینچنا، جس حرف پر صرف زبر موجود ہو۔ عین کو آگے لام ساکن سے ملائیں گے کیونکہ لام ساکن ہے۔ نون کو 1 الف کے مقدار کھینچنا ہے، دیکھیں نون کے بعد الف مدہ ہے اس لیے اس نون کو 1 الف کے مقدار کھینچیں گے۔ فا کو 1 الف کے مقدار کھینچیں گے کیونکہ فا کے بعد یا مدہ ہے اس لیے فا کو 1 الف کے مقدار کھینچیں گے۔ ہا کے بعد بھی الف مدہ موجود ہونے کی وجہ سے ہا کو بھی 1 الف کے مقدار کھینچیں گے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ، را پر زبر ہونے کی وجہ سے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ واو کے بعد الف مدہ موجود ہونے کی وجہ سے واو کو 1 الف کے مقدار کھینچیں گے، سین میں سیٹی ادا کر کے پڑھیں گے۔ یا کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے کیونکہ یہ یا مدہ نہیں ہے بلکہ یا متحرک ہے، یعنی اس پر صرف زبر موجود ہے۔ شین کی آواز کو صاف کر کے ادا کرنا ہے اور شین پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے شین کو 1 الف کے مقدار کھینچیں گے۔ میم کو بالکل نہیں کھینچنا، خا کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، پھر خا پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے خا کو 1 الف کے مقدار کھینچیں گے۔
تا کو آگے واو سے ملائیں گے غنہ کے ساتھ ادغام کے قاعدے سے۔ تا کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، اسے ہم ختم کر دیں گے۔ واو کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، حمزہ کو سین ساکن سے ملا دیں گے اور سین کی سیٹی کو صاف کر کے ادا کرنا ہے۔ قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ قاف موٹے حروف میں سے ہے، اور قاف کو آگے یائے ساکن سے ملائیں گے۔ نون پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے نون کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا۔ کاف کو ہم میم سے ملائیں گے، پھر اس میم کو اس میم سے ملانا ہے غنہ کے ساتھ۔ میم کے بعد الف مدہ، اور الف مدہ کے اوپر بڑی مد ہونے کی وجہ سے میم کو 5 الف کے مقدار کھینچیں گے۔ حمزہ پر اخفا یعنی غنہ کیا جائے گا۔ فا کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ را پر زبر ہونے کی وجہ سے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور را کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے را کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ اس آیات کی تشریح میں نے سبق کے شروع میں پڑھا دی ہے، لہٰذا اگلی آیات پڑھتے ہیں۔ انقلقوا، حمزہ کو نون سے ملانا ہے اس لیے کہ نون ساکن ہے، اور نون پر اخفا یعنی غنہ کریں گے۔ طا کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ طا موٹے حروف میں سے ہے۔ لام کو باریک کر کے پڑھنا ہے۔ قاف کے بعد واو مدہ، اور واو مدہ کے اوپر چھوٹی مد ہونے کی وجہ سے اب ہم قاف کو 3 الف کے مقدار کھینچیں گے اور قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ انقلقوا إِلَى مَا كُنتُمْ، حمزہ کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ لام پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے لام کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ لام کے بعد یا لکھی ہوئی ہے، اسے ہم نہیں پڑھیں گے۔ میم کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے میم کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ کاف کو نون سے ملانا ہے غنہ یعنی اخفا کے ساتھ۔ تا کو میم سے ملائیں گے، یہاں بھی اخفا کریں گے۔ إِلَى مَا كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ، با کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، ہا کے نیچے کڑی زیر ہونے کی وجہ سے ہا کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ تا کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ کاف کو ذال سے ملائیں گے اس لیے کہ ذال پر تشدید ہے، تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے اور ذال کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ با کے بعد واو مدہ ہونے کی وجہ سے با کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ انقلقوا إِلَى مَا كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ۔
صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آج کے سبق کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو آج پڑھا سنا گیا ہے اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔